बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूं सजाद सियाब। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज गैस की कीमतों में इजाफा मुतवक्कर था। समरी काबीना को अरसाल कर दी गई थी लेकिन उसको रोक दिया गया है। ये क्या खबर है, इसकी तफसीलात वीडियो में आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। मजीद हम डिस्कस करेंगे शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब इंतहाई खुश दिखाई दिए लेकिन बदले हुए नजर आए। अब ये क्या स्टोरी है, ये भी वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद आज़ाद कश्मीर काबीना में वुज़रा की जो पोर्टफोलियोज थे वो अलाट नहीं हो रहे थे। तकरीबन 6 महीने के बाद आज रात गए तकरीबन 1 बजे एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें वुज़रा को उनके महकमे अलाट कर दिए गए। लेकिन आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन के साथ, ख़वातीन मेम्बरान असम्बली के साथ, चाहे वो मखसूस नशिस्तों पे ही आई हुई हैं, लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का एक अंसर उसमें देखने को मिला। ये क्या स्टोरी है और किन वुज़रा को क्या महकमे मिले, मैं वीडियो में तफसील से आपको बताऊंगा। पहले चलते हैं। गैस की कीमतों में जो मुतवक्के इजाफा था उसको रोक दिया गया। वफाकी काबीना ने ये समरी वापस करते हुए कहा है कि ईसीसी इसके ऊपर असर जायज़ा ले। उसको हदायत कर दी गई है कि इसके ऊपर जायज़ा लेके कल के इजलास में ये समरी दोबारा पेश की जाए। आज जो समरी पेश की गई थी, अगर वो इजाफा हो जाता तो यकीनन होशरुबा इजाफा होना था गैस की कीमतों में। आगे ही महंगाई में पिसी इस कौम के ऊपर एक गैस बम, पहले कहा जाता था पेट्रोलियम बम, लेकिन गैस बम तैयार कर लिया गया था। लेकिन अब देखते हैं कि वफाकी काबीना इसके ऊपर कल का जो इजलास है उसमें क्या फैसला होता है और यकीनन 1 नवंबर से गैस की कीमतों में जो रद्द-ओ-बदल है उसका तयन किया जाएगा। नाजरीन, इसके साथ ही हमने सैटरडे के प्रोग्राम में जो ज़ोएब खान की मेज़बानी में और उनके साथ मेहमान थे नोमान अली एडवोकेट साहब, उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत में 1 नवंबर से एक बड़ी जो कमी है वो मुतवक्के है। अब देखना ये होगा कि वो कमी कितनी। अब हमारी जो इस वक्त तक की जो ज़राए की खबर है उसमें ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में कमी की जाएगी। अगर ये कमी होती है तो यकीनन इस वक्त जो महंगाई की शरह है और जो इस वक्त हालात है महंगाई के, उसमें यकीनन वाज़े कमी आएगी। नाज़रीन, इसके बाद अगली खबर शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और वो इंतहाई उसमें खुश दिखाई दे रहे थे। ज़ाहिर है आज उनका जो केस था, जो मुकदमा था लाल हवेली से मुतल्लिक, लाल हवेली को लाहौर हाई कोर्ट ने आज डी सील करने का जो हुक्म दिया है, जो फैसला सुनाया है, इसके ऊपर शेख रशीद साहब इंतहाई खुश थे। उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि अदालतों में इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। और उन्होंने साथ ही कहा कि पाक फौज, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ हमारे सरों के ताज हैं। जनरल नदीम अंजम के बारे में भी उन्होंने कहा कि इंतहाई काबिल, मेहनती और फर्ज शनास ऑफिसर हैं। साथ ही उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा था और खड़ा हूँ। साथ ही 9 मई के वाक़ात के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि 9 मई का जो प्रोग्राम था वो इंतहाई, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लानती प्रोग्राम था और ये गंदे लोगों का खेल था। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं पिंडी के दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा और राशिद शफीक साहब, जिनको उन्होंने अपने साथ सियासत में एक हल्के से इलेक्शन लड़वाया और वो इलेक्शन जीत गए थे, उन्होंने कहा कि राशिद शफीक साहब अब अपना कारोबार करें। उनका हल्दी मिर्च का कारोबार है, वो कारोबार संभालें, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। शेख रशीद साहब आज इंतहाई बदले हुए नजर आए। वो शेख रशीद जिनका फेवरेट टॉपिक हुआ करता था कि सियासत में आगे पेशगोई करनी कि अगले आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, किसकी कुर्बानी हो रही है। ना ही उन्होंने मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऊपर कोई कमेंट किया, ना ही आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल का वो ख़ास तौर पे जिक्र करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। पाक फ़ौज की तारीफ़ में उन्होंने पुल बांधे और साथ ही 9 मई के वाक़ात की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि कहा कि ये इंतहाई लानती प्रोग्राम था और ये गंदे लोगों का खेल था। तो शेख रशीद साहब बदले बदले दिखाई दिए। अब देखते हैं कि शेख रशीद साहब का ये जो बदलाव है ये आगे जाके क्या, बहरहाल उन्होंने ऐलान तो किया है कि मैं पीडीएम के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे मुझे जेल में भी बंद कर दें,
میں جیل سے ہو کے بھی الیکشن پی ڈی ایم کے خلاف لڑوں گا اور جیتوں گا۔ جی ہاں ناظرین، تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آزاد کشمیر اسمبلی میں وزراء کو محکمے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ رات تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ اس کے مطابق جن وزراء کو محکمے دیے گئے ہیں ان میں کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کا محکمہ، راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کا محکمہ انہیں دیا گیا ہے، سردار محمد حسین خان صاحب کو بہبود آبادی آف پاشیو اسمال ڈیمز، اسی طرح سردار میر اکبر خان صاحب کو زراعت لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کا محکمہ دیا گیا ہے، سردار عبدالغفار لون ماحولیات، دیوان علی چغتائی صاحب ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن، چودھری ارشد حسین صاحب توانائی، جناب میاں عبدالوحید صاحب قانون انصاف پارلیمانی امور اور انسانی حقوق کی منسٹری نے دی گئی ہے، احمد رضا قادری صاحب مذہبی امور اور اوقاف کا محکمہ انہیں دیا گیا ہے، چودھری محمد رشید صاحب پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، عبد الماجد صاحب خزانہ و امداد باہمی، راجہ محمد صدیق صاحب صنعت کامرس اور پیمائش و زون و پرنٹنگ پریس کا انہیں محکمہ دیا گیا ہے، چودھری محمد اکبر صاحب کو خوراک کا محکمہ ملا ہے، جاوید اقبال بڈانوی صاحب بالیات، سید بازل اگلی نقوی صاحب ان کو سماجی بہبود و ترقی نسواں کا محکمہ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین ممبران اسمبلی بھی موجود ہے، معزز خواتین ممبران اسمبلی، جہاں پہ آپ نے اتنا بڑا لاؤ لشکر جمع کر دیا ہے، 30 وزراء کو آپ نے تقریباً یہ اگر محکمے دیکھیں تو 2-3 وزراء کو چھوڑ کے 3-3 4-4 محکمے آپ نے ان کو دے دیے ہیں، لیکن اس پوری لسٹ میں کسی خاتون ممبر کا، کسی خاتون معزز ممبر کا نام تک شامل نہیں ہے۔ تو یہ جو وزارت ہے ترقی نسواں و بہبود آبادی کی وزارت، یہ یقیناً وہاں پہ کسی خاتون کو اگر ملتی تو وہ اس کے اندر بہتر کام کر سکتی تھی۔ خیر یہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا پریروگیٹو ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تو نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی تنقید شروع ہو گئی ہے کہ خواتین کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، سردار جاوید ایوب صاحب ان کو زکوٰۃ و عشر کا محکمہ دیا گیا ہے، سردار عامر الطاف صاحب کو AJK ٹیوٹا، اظہر صادق صاحب کو مواصلات و تعمیرات عامہ، چودھری اخلاق صاحب ریونیو اور کسٹوڈین ہوں گے اس کا محکمہ دیا گیا ہے، نثار انصر صاحب کو صحت عامہ کا محکمہ ملا ہے، اکبر سرگالہ صاحب کو جنگلات کا محکمہ ملا ہے، ظفر اقبال ملک صاحب ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن دی گئی ہے، فہیم اختر صاحب ہیں ان کو سیاحت آثار قدیمہ و مدنی وسائل کا محکمہ ملا ہے، چودھری یاسر سلطان صاحب کو فزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ کا منسٹر مقرر کیا گیا ہے، جاوید بٹ صاحب کو ٹرانسپورٹ، آسم شریف صاحب ہیں کوئی ان کو سپورٹس یوتھ و کلچر کی وزارت دی گئی ہے، چودھری قاسم مجید صاحب منگلہ ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے وزیر ہوں گے، چودھری عامر یاسین صاحب کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سول ڈیفنس اور ریسکیو 1112 کا محکمہ ملا ہے، اور سردار ضیاء القمر صاحب کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ تو یہ آزاد کشمیر کی ریاست کے آپ حال دیکھیں یہاں کی گورنمنٹ کے کہ 40 لاکھ کی آبادی، اس کے اوپر میں نے ایک پورا ویلاگ پوری ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کا میں لنک یہاں پہ منشن کر دوں گا ویڈیو کے اینڈ میں، وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ یہ وزراء کے محکمے نہیں ہیں، یہ بلکہ ایک سیاسی رشوت آپ دیکھیں، اور اس حوالے سے خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور امکانات بھی ہیں کہ یہ جو آگے نومبر کا مہینہ ہے اس میں گروپنگ ہوگی آزاد کشمیر میں، ایک نئی سیاسی جماعت کی بازگشت بھی ہے، اور اس حوالے سے ایک تگڑا گروپ جو ہے اس میں وزراء بھی شامل ہیں، اس میں ممبران اسمبلی بھی شامل ہیں، تو وہ اس میں شامل ہوں گے، اور پھر ایک عدم اعتماد کا خطرہ ہے اس وزیر اعظم کو، اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ جو منسٹریز، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کل کیا ریئیکشن آتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، چونکہ وہاں پہ ایک کسی جماعت کی حکومت تو ہے نہیں، وہاں پہ مختلف تینوں جو بڑی پارٹیز ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور تحریک انصاف کا جو فارورڈ بلاک بنا تھا جس کے یہ وزیر اعظم ہے چودھری انوار الحق صاحب، یہ انہوں نے منسٹریز دی ہیں، اور منسٹریز انہوں نے ریوڑیوں کی طرح بانٹی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جتنے محکمے میں نے آپ کو سنائے پڑھ کے، اس کا مقصد یہ تھا
کہ آزاد کشمیر کے عوام کو پتہ چل سکے کہ آزاد کشمیر کے اندر کتنی فیسلٹیز ہیں، آزاد کشمیر کے اندر کتنے ترقیاتی کام ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ جو ادارے ہیں ان میں اگر یہ منسٹر ہے تو اس منسٹر کے نیچے سیکرٹری بھی ہوئیں گے، ان کے نیچے ڈائریکٹرز بھی ہوئیں گے، ان کے نیچے عملہ بھی ہوئے گا۔ غرض یہ کہ ایک پورا کمپلیٹ سیٹ اپ وہاں پہ پورے محکمے وہاں پہ آپریٹیو ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کے اندر صحت کے کیا حالات ہیں، آزاد کشمیر کے اندر صنعت کون سی ہے، آزاد کشمیر کے اندر آپ کی روڈ انفراسٹرکچر جو ہے اس کی کیا حالت ہے، آزاد کشمیر کے اندر ایجوکیشن کا لیول آف ایجوکیشن جو خاص کر جو سرکاری وہاں پہ سکول ہیں اور جو سرکاری ادارے ہیں اس کے اندر لیول آف ایجوکیشن اور ایجوکیشن کوالٹی کیا ہے، اور دیگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ صنعت کے حوالے سے وہاں پہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ انسانی حقوق اور انصاف کے منسٹر بھی ہیں، تو کون سے انسان اور کون سے انسانی حقوق کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور بہت سارے یہاں پہ اگر آپ منسٹریز دیکھیں تو یہ تقریباً ہر وزیر کو 3 4 4 محکمے دیے گئے ہیں، اور ان میں ایسے وزراء بھی شامل ہیں کہ جو تقریباً پچھلے 3 4 ٹینیور سے ان کو منسٹریز میں وہ، اور ان کے اگر حلقوں میں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہاں کی ترقی، تعمیر و ترقی ہو یا پھر دیگر جو سہولیات ہیں عوام کو، بنیادی سہولیات کی اگر بات کی جائے تو وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ان کو پھر سے وہی محکمے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو وزیر اعظم صاحب کو آج کل انٹرویوز دینے کا پاکستان کی مین سٹریم میڈیا پہ بڑا ایک شوق بھی چڑھا ہوا ہے، اور بڑی بڑی آ کے آزاد کشمیر کی مین سٹریم میڈیا پہ وہ چھوڑتے ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی سوال کرے تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے خرچے کم کریں گے، ہم اس طرح کریں گے، میں ایسے کروں گا، میں سٹیٹس کو توڑوں گا، تو آپ نے پچھلے وزراء کو جو محکمے ملے ہوئے تھے ان کو اگر آپ مبینہ طور پہ کرپٹ بھی گئے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے، کہ آپ پچھلے 15 20 سال سے حکومت میں ہیں لیکن آپ کے حلقوں کے اندر نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ آپ کے سکول کی بلڈنگز ہیں، نہ آپ کی صحت کے حوالے سے جو بنیادی صحت کی ضروریات ہیں، جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں، وہ آپ کے حلقوں کے اندر، آپ کے ان میں کانسٹیٹوئنسیز میں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ فوج ظفر موج بنانے کی آخر مقصد کیا ہے؟ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست اس کے بعد ایک نیا رخ لے گی یقیناً، یہ جو قلمدان سونپے گئے اس کے بعد، اور نومبر کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا سیاسی دھماکہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست کس